بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 6 جنوری بروز بدھ کی خاص خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے ایک مرتبہ پھر رجوع کر لیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران نے انٹرپول سے صدر ٹرمپ سمیت 48 عہدیداروں کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی استدعا کی ہے۔ ایران کی وزارت انصاف کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ جنرل قاسم سلیمانی اور مہدی المہندس کی بغداد ایئرپورٹ پر امریکی حملے میں ہلاکت پر صدر ٹرمپ اور 48 اعلیٰ امریکی حکام کی گرفتاری کے لیے ایک بار پھر انٹرپول میں درخواست جمع کرائی ہے۔ ایرانی عدالت کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ قاسم سلیمانی کو قتل کرنے والوں کو سزا دینے پر سنجیدگی سے عمل پیرا ہیں۔ ایران نے گزشتہ برس جنوری میں بغداد ایئرپورٹ پر حملے کی سب سے اہم اور طاقتور قدس فورس کے مقبول ترین سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا ذمہ دار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اور 47 دیگر حکام کو قرار دیا تھا۔ قاسم سلیمانی اور مہدی المہندس کی ہلاکت کے خلاف ایران نے انٹرپول سے ان افراد کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی درخواست کی تھی، جس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب ایران کی طرف سے بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری کے لیے دوسری بار درخواست دی گئی۔ نیو یارک کے ایک فیڈرل جج نے پیر کے روز ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے انسانی حقوق سے متعلق ان وکلاء پر پابندیوں کا اقدام روک دیا ہے، جو جنگی جرائم سے متعلق عالمی ٹریبیونل میں ایک مقدمے کی پیروی کر رہے تھے۔ یو ایس ڈسٹرکٹ جج کیتھرین پولک فیلا نے وائٹ ہاؤس کی جانب سے ان 4 وکلاء کے خلاف فوجداری یا دیگر جرمانے عائد کیے جانے کے اقدام کے خلاف ابتدائی حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ ان وکلاء پر گزشتہ سال جون میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پابندیاں لگائی تھیں۔ اس صدارتی حکم میں ہیگ میں قائم بین الاقوامی فوجداری عدالت کے ملازمین اور ان کی مدد کرنے والے کسی بھی شخص پر اقتصادی اور سفری پابندیاں لگانے کی اجازت دی گئی تھی، جو کہ 2003 سے 2014 کے دوران افغانستان میں امریکی فوجیوں سے متعلق جنگی جرائم کے مقدمے کی پیروی میں شامل ہوں۔ جج نے اپنے حکم میں کہا کہ بظاہر یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حکم نامے سے آئین میں دی گئی آزادی اظہار کی خلاف ورزی ہونے سے انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ انصاف کے ترجمان نے عدالتی فیصلے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ اپیل نیو یارک میں قائم انسانی حقوق کے لیے قائم کرنے والی ایک گروپ اوپن سوسائٹی فار جسٹس انیشیٹو اور پروفیسرز کی طرف سے دائر کی گئی تھی۔ نئے سال 2021 کے موقع پر کسی بڑے ادارے کی جانب سے پہلی تبدیلی سامنے آ گئی، اور یہ کسی کار، برانڈ، ویب سروس، ریسٹورانٹ کی بجائے امریکہ کی انٹیلی جنس کی جانب سے آیا ہے، جس نے اپنی ویب سائٹ اور لوگو کو تبدیل کر دیا ہے، جس سے سوشل میڈیا صارفین کو مذاق کا سامان مل گیا ہے۔ امریکہ کی سینٹرل انٹیلی جنس ایجنسی CIA نے نئے ملازمین کو راغب کرنے کی کوشش میں اپنی ویب سائٹ کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا ہے اور ایک نیا لوگو ترتیب دیا ہے۔ CIA ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا جاسوسی ادارہ ہے، جو ملک کے اندر اور ملک سے باہر پوری دنیا میں امریکی مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ اگرچہ اس میں مرد کے زیر اقتدار ہونے کی تاریخ ہے، لیکن موجودہ CIA ڈائریکٹر ایک خاتون ہیں، بلکہ ایجنسی کی 5 برانچوں کی سربراہ خواتین ہی کر رہی ہیں۔ CIA کی ڈائریکٹر جینا ہاسپل نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو ایک بیان میں بتایا کہ انہیں امید ہے کہ نئی ویب سائٹ لوگوں کے لیے متحرک ماحول کی جانب راغب کرے گی جو ان کا منتظر ہے۔
فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA نے رواں سال میں منی لانڈرنگ کا پہلا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ہم نیوز نے اس سلسلے میں بتایا کہ ملزم کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملزم منیر احمد خان پر 2 کروڑ 22 لاکھ روپے سے زائد کی خرد برد کا الزام ہے۔ اس ضمن میں ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ 2011 سے 2020 کے درمیانی عرصے میں 11 کروڑ روپے ملزم کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے ہیں۔ پنجاب کالونی کے رہائشی منیر احمد پر کراچی میں 2 مقدمات پر جائیدادیں بنانے کے بھی الزامات ہیں۔ اینٹی منی لانڈرنگ کا دائرہ اختیار صوبوں تک بڑھانے کا فیصلہ۔ ہم نیوز نے ذمہ دار ذرائع سے بتایا کہ ملزم منیر احمد نجی کمپنی میں ویئر ہاؤس انچارج ہے۔ چین میں سرکاری ایسٹ مینجمنٹ فرم ہورانگ ایسٹ مینجمنٹ کے سابقہ سربراہ 58 برس کے لائی زیاؤمن کو رشوت ستانی، کرپشن اور دیگر جرائم کی سزا میں سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ چین میں معاشی جرائم سے متعلق حالیہ برسوں میں یہ سخت ترین سزا ہے۔ اس سے پہلے متعدد سزائے موت کے مجرموں کی سزا عمر قید میں بدل گئی، لیکن لائی کے جرم کو شدید اور معاشرے کو انتہائی نقصان پہنچانے والا قرار دیا گیا ہے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے کرپشن کے واچ ڈاگ نے انہیں 2018 میں کرپشن اور رشوت ستانی کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ چین میں تیانجن کی عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ لائی کے جرائم انتہائی زیادہ ہیں، جن میں 10 برس کے دوران مختلف مدوں میں 26 کروڑ امریکی ڈالر کے برابر رشوت لینے، کرپشن اور ایک بیوی ہوتے ہوئے مزید خاندان شروع کرنے کے الزام تھے۔ انہوں نے اپنے ماتحتوں کی کرپشن کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی، مگر عدالت کے مطابق ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ انہیں کسی قسم کی رعایت نہیں دی گئی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ لائی ایک انتہائی لالچی اور قانون کی پرواہ نہ کرنے والا شخص ہے۔ اس کے جرائم انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہیں، اسے سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر چینل اچھا لگ رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔